صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا کہیں بخشش کی گھٹا ہے، الہام کی رمجھم کہیں بخشش کی گھٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے، اور سانسوں میں مہکتی ہے مناجات کی کلیاں، سانسوں میں مہکتی ہے مناجات کی کلیاں، کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے، اور آیات کی جھرمٹ میں تیرے نام کی مسند، آیات کی جھرمٹ میں تیرے نام کی مسند، لفظوں کی انگوٹھی میں نگینہ سجا ہے، وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ خورشید تیری راہ میں بھٹکتا ہوا جگنو، مہتاب تیرا ریزہ نقش کفے پا ہے، اور واللیل تیرے سایہ گیسو کا تراشا، واللیل تیرے سایہ گیسو کا تراشا، والعصر تیری نیم نگاہی کی ادا ہے، اور سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی، سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی، آقا بے زر کو ابو ذر تیری بخشش نے کیا ہے، صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ۔ اب کون حد حسن طلب سوچ سکے گا، اب کون حد حسن طلب سوچ سکے گا، کونین کی وسعت تو تہے دست دعا ہے، اور قرآن ان لوگوں کے لیے جو خوبصورت اشعار تلاش کرتے ہیں، ان کے لیے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اس کی تفسیر میں شعر منظوم تفسیر کی ہے، میں نے بہت سی نظمیں بہت سے اشعار اس کی تشریح میں دیکھے ہیں، لیکن ایسا انداز کہیں نہیں دیکھا ہے۔ شعر پسند آئے تو ہاتھوں کو اٹھا کر سبحان اللہ کہیے گا کہ قرآن نے قسم کھائی ہے اس شہر امان کی، قرآن نے قسم کھائی ہے اس شہر امان کی، جس شہر کی گلیوں نے تجھے ورد کیا ہے، جس شہر کی گلیوں نے تجھے ورد کیا ہے۔ دور آسمان کو کہیں دیکھیں ایسے لگتا ہے کہ دور کہیں جھک گیا ہے، زمین کے ساتھ ملا ہوا دکھائی دیتا ہے، لیکن قریب جائیں تو ملا ہوا نہیں ہوتا، جھکا ہوا نہیں ہوتا۔ شاعر کہتا ہے جب جھکا نہیں ہے تو پھر یہ جھکا ہوا کیوں دکھائی دیتا ہے؟ ذہن میں رہے آقا کا سفر معراج، شاعر کہتا ہے کہ ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا، ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا، اب تک یہ فلک شکر کے سجدے میں جھکا ہے، ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا، ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا، اب تک یہ فلک شکر کے سجدے میں جھکا ہے، کہ اب اور بیاں کیا ہو کسی سے تیری مدحت، اب اور بیاں کیا ہو کسی سے تیری مدحت، آقا یہ کم تو نہیں ہے کہ تو محبوب خدا ہے، اب اور بیاں کیا
ہو کسی سے تیری مدحت سکوت حرف کو اذن بیان دیتا ہے وہ دشت فکر میں اب بھی اذان دیتا ہے اور کبھی جو مجھ سے الجھتا ہے دوپہر کا عذاب وہ میرے سر پہ کرم اپنا تان دیتا ہے اب اور بیاں کیا ہو کسی سے تیری مدحت اب اور بیاں کیا ہو کسی سے تیری مدحت سکوت حرف کو اذن بیان دیتا ہے وہ دشت فکر میں اب بھی اذان دیتا ہے اور میں بے بساط بشر تجھ پہ کیا نثار کروں میں بے بساط بشر تجھ پہ کیا نثار کروں کہ آقا تیری عذاب پہ تو جبریل جان دیتا ہے اب اور بیاں کیا ہو تو میرا محبوب نی ڈٹھا جنوں دیکھ کے چند شرماوے بجلی دردی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے اور جیو جاوے سیر چمن دی سارا گلشن سیس نواوے اور جیو پاوے ہاتھ پھلاں وچ رل جاوے صفتہ پاک رسول دیاں دا کون بیان سناوے کیڑا ایتھے گن گن دسے جتھے گنتی بھی مک جاوے اور آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے اور بیان کیا ہے وآلہ اب اور بیان کیا ہو جناب آمنہ اٹھی بلائیں لینے کو جو سر پہ تاج شفاعت کا وہ سجا کے چلے کہ وہ ان کا فقر کہ رشک آئے خود سلیمہ کو وہ ان کا فقر کہ رشک آئے خود سلیمہ کو وہ ان کا حسن کہ یوسف بھی منہ چھپا کے چلے اور نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے اور بیان کیا ہو اب اور بیان کیا ہو کسی سے تیری مدحت میں آپ صاحبان ذوق بیٹھے ہیں اور خوبصورت اشعار کی تلاش میں رہتے ہیں آپ کی موجودگی میں یہ گرہ بھی سنا دیتا ہوں کہ ہے شاہ دو جہاں کے خیالوں سے متفق سائنس کے علوم میں جتنے اصول ہیں مریخ چاند زہرہ عطارد خلا دھنک مریخ چاند زہرہ عطارد خلا دھنک ارے یہ سب میرے حضور کے قدموں کی دھول ہے اور بیان کیا اب اور بیان کیا ہو کسی سے تیری مدحت شاعر آخری گرا شاعر سرکار کا مقام دیکھتا ہے جس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا تو وہ رب سے مخاطب ہوا ہے مجھے دیکھنا ہے کہ یہ کس کس کو پسند آتا ہے آپ کی سبحان اللہ ہاتھوں کو اٹھا کر بتائے گی کہ نت نئے نقش بناتے ہو مٹا دیتے ہو جانے کس جرم میں تمنا کی سزا دیتے ہو اور مولا کبھی کنکر کو بنا دیتے ہو ہیرے کی کنی کبھی ہیروں کو بھی مٹی میں ملا دیتے ہو اور خواہش دید جو کر بیٹھے سرے تور کوئی تور ہی برق تجلی سے جلا دیتے ہو کچھ کہا ہے آپ نارے نمرود میں ڈلواتے ہو خود اپنا خلیل خود ہی پھر نار کو گلزار بنا دیتے ہو اور بیچو یوسف کو کبھی مصر کے بازاروں میں آخر کار شہ مصر بنا دیتے ہو آخر کار شہ مصر بنا دیتے ہو اور اشعار کو سمجھنے والا جو میں پڑھنے لگا ہوں دو شعر یہاں سے زیادہ کہاں ہوگا کہ جذب و مست
مستی کی جو منزل پہ پہنچتا ہے کوئی، بیٹھ کر دل میں انا الحق کی صدا دیتے ہو اور خود ہی لگواتے ہو پھر کفر کے فتوے اس پر، خود ہی منصور کو سولی پہ چڑھا دیتے ہو، اور کوئی رانجھا جو کبھی کھوجنے نکلے تم کو، تم اسے جھنگ کے بیلے میں رلا دیتے ہو، اور جستجو لے کے تمہاری جو چلے قیس کوئی، اس کو مجنو کسی لیلا کا بنا دیتے ہو، اور جوت سچی کے اگر من میں تمہاری جاگے تم اسے تپتے ہوئے تھل میں جلا دیتے ہو، اور سوہنی گر تم کو مہیوال تصور کر لے اس کو بپری ہوئی لہروں میں بہا دیتے ہو، اپنی ہستی بھی وہ ایک روز گوا بیٹھتا ہے، اپنے درشن کی لگن جس کو لگا دیتے ہو، پر خود جو چاہو تو سرے عرش بلا کر محبوب ایک ہی رات میں بیراج کرا دیتے ہو۔ اب اور بیاں کیا ہو، اب اور بیاں کیا ہو، کسی سے تیری بدعت یہ کم تو نہیں ہے کہ تو محبوب خدا ہے، یہ کم تو نہیں ہے کہ تو محبوب خدا ہے۔ اور شیر اے گنبد خضرا کے مکی میری مدد کر، اے گنبد خضرا کے مکی میری مدد کر، یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے، یا پھر یہ بتا کون میرا بشر بھی ہے، بشریت کا افتخار بھی ہے، رسول بھی ہے، رسولوں کا شہریار بھی ہے، اور میں مسکرا کے کئی غم خرید لیتا ہوں، میں مسکرا کے کئی غم خرید لیتا ہوں، میں جانتا ہوں کوئی میرا غم گسار بھی ہے۔ اے گنبد خضرا کے مکی میری مدد کر، یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے، یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے۔ وقتہ قیامت کا دن ہوگا، سب بخشش کو دیکھ رہے ہوں گے، بخشش میرے آقا کی آنکھ کا اشارہ دیکھ رہی ہوگی کہ بخشش تیرے ابرو کی طرف دیکھ رہی ہے، بخشش تیرے ابرو کی طرف دیکھ رہی ہے، موسم تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا، میں لرزتا ہے سفینہ میرا، جب بھی طوفان میں لرزتا ہے سفینہ میرا، آقا ہاتھ پھیلائے تیری یاد چلی آتی ہے، بخشش تیرے ابرو کی طرف دیکھ رہی ہے، موسم تیرے دربار چپ چاپ کھڑا ہے، الہام کی رمجھم کہیں بخشش، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے۔